أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 43 يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا صدق اللہ العظیم. کل اس آیت پاک میں جو پہلے ابھی پڑھی گئی آپ کے سامنے، جو تیمم کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے، اس کے کچھ مسائل کل آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے. کچھ مسائل اور اہم تیمم کے تعلق سے اگر کسی کے جسم پر پھوڑیاں نکل آئیں، چیچک نکل آئے یا زخم لگ گیا، کہیں جل گیا، تو اس صورت میں بھی شریعت کی طرف سے تیمم کی اجازت اس کو حاصل ہے. لیکن کب؟ وضو کے وہ اعضاء جن کو وضو میں دھویا جاتا ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ ہاتھ ہیں، چہرہ ہے اور پیر ہے، اور سر کا تو مسح ہے. دھوئے جانے والے اعضاء پر اگر زخم لگا ہوا ہے یا پھوڑیاں، پھنسیاں یا چیچک وغیرہ نکل آئی ہے، جل گیا ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کتنے حصے پر یہ زخم ہے. اگر آدھے سے زائد حصے پر زخم ہے، جیسے یہ ہاتھ ہے، اس ہاتھ کو آپ 3 حصوں میں بانٹیں گے، ہاں، اب آدھے سے زائد حصہ زخمی ہے تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں. اور اگر زخمی حصہ آدھے سے کم ہے تو اب یہاں پر یہ حکم ہے کہ جتنا اعضاء صحیح اور سالم ہے اس کو دھویا جائے، اور جس پر زخم ہے اس کو ہاتھ بھگا کر مسح کیا جائے اس کے اوپر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر آدھے سے زائد حصہ زخمی ہے ہر عضو تو آپ تیمم کر سکتے ہیں، لیکن اگر آدھے سے حصہ کم زخمی ہے تو اس صورت میں جتنا حصہ صحیح اور سالم ہے اس کو دھویا جائے، اور جتنے حصے پر زخم ہے تیمم نہیں، اس کو پانی سے ہاتھ بھگا کر مسح کیا جائے. اب اگر وہ حصہ جو صحیح سالم ہے اس کو آپ دھوتے ہیں تو پانی وہاں پہنچ جائے گا جو زخمی حصہ ہے،
مثلا صحیح سالم حصہ والا اوپر والا ہے اور نیچے والا زخمی ہے، نیچے پھوڑیاں اور پھنسیاں نکلی ہوئی ہیں، تو آپ اوپر پانی ڈالیں گے تو بہہ کے نیچے آ جائے گا۔ تو اس صورت میں یہ صحیح اعضا جو ہے یہ بھی زخمی ہی کے حکم میں مان کر تیمم کی اجازت آپ کو حاصل ہے، مسا نہیں، تیمم کریں گے اس کے اوپر۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ زخمی اعضا بھی کس میں شامل کر دیے جائیں گے؟ اور صحیح سالم اعضا بھی زخم کے حکم میں شامل کر دیے جائیں گے، اور اس پر بھی زخم کا حکم لگا کر پھر تیمم کرنے کی اجازت حاصل ہو جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے جس طریقے سے وضو کے لیے آپ کو تیمم کرنے کی اجازت ہے، اسی طریقے سے اگر غسل کی حاجت ہو تو غسل کے لیے بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے، اور دونوں کا تیمم ایک ہی طریقے پر ہے۔ یہ نہیں کہ اگر غسل کے لیے تیمم کرنا ہے تو جا کے مٹی میں لوٹ پوٹ لیں گے۔ ایک ایسا واقعہ حدیث پاک کے اندر منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک صحابی سفر میں تھے، اب ان کو ہو گئی غسل کی حاجت، پانی موجود نہیں تھا، تیمم کا حکم معلوم تھا، تو انہوں نے یہ قیاس کیا بھائی وضو کا تو بہرحال سمجھ میں آیا، لیکن تیمم کے لیے مسئلہ غسل میں کیسے کیا جائے، تو گئے پورا مٹی میں لوٹ پوٹ لیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب پہنچے تو اللہ کے نبی سے واقعہ بیان کیا حضرت عمر نے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے اور فرمایا کہ نہیں، غسل کے لیے بھی وہی تیمم ہے جو وضو کے لیے ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر کسی کو وضو کی بھی ضرورت ہے اور غسل کی بھی ضرورت ہو گئی، ایک نیت سے دونوں تیمم ہو سکتا ہے، تیمم کی نیت کر لے، دونوں کا تیمم ہو جائے گا۔ اگر کسی نے وضو اور غسل دونوں کے لیے تیمم کیا تھا، بعد میں وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا تو تیمم باقی رہا یا ٹوٹ گیا؟ اس صورت میں تیمم باقی رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کے لیے تیمم کیا تھا نا، ابھی ٹوٹا تو ایک ہی ہے نا، دوسرا تو نہیں ٹوٹا۔ اس بنا پر اگر وضو اور غسل دونوں کی نیت سے تیمم کیا تھا اور وضو ٹوٹ گیا تو تیمم ٹوٹے گا نہیں، اس صورت میں تیمم کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس تیمم سے ہی وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر کسی ایک ہی کی نیت تھی تو اگر وضو کی نیت تھی اور وضو ٹوٹ گیا تو تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اگر صرف غسل کی نیت سے کیا تھا، غسل کی ضرورت پڑ گئی تو غسل ٹوٹ جائے گا، یعنی وہ تیمم دوبارہ اس کو کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اتنا بیمار یا اتنا لاغر ہے کہ خود وضو تو کیا تیمم بھی نہیں کر سکتا، جیسے بالکل لیٹا ہوا ہے، ہاتھ پیر ہی نہیں چل رہا ہے، اس کا کام نہیں کر رہا ہے، لیکن ہوش و حواس ٹھکانے ہیں اس کے، تو نماز تو معاف نہیں ہے۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں وہ ارادہ کر لے اپنے دل کے اندر اور دوسرا اس کو تیمم کرا دے، تو دوسرا بھی تیمم دوسرے کو کرا سکتا ہے، لیکن جس کو تیمم کرایا جا رہا ہے اس کو ارادہ تیمم کا کروا دینا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر کسی نے بغیر ارادے کے کسی دوسرے کو تیمم کرا دیا تو تیمم کافی نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اگر دونوں کی نیت ایک ساتھ کیا ہے نہیں تو وہ تیمم ٹوٹ جائے گا، پھر اس کو وضو کے لیے تیمم کرنا پڑے گا۔ ہاں ہاں، نہیں تو وہ تیمم کافی ہے اس کے لیے۔ اسی طریقے سے ایک پتھر پر چاہے آپ کئی سالوں تک تیمم کرتے رہیں، کر سکتے ہیں آپ۔ ایک پتھر پر کئی لاکھ لوگ تیمم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس مٹی اور پتھر کے اندر آپ کی نجاست کا اثر نہیں اترتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت عطا فرمائی ہے
اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے لیے پوری زمین پاک کر دی گئی ہے، نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، تیمم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ناپاک زمینوں کو چھوڑ کر۔ اور یہ فرمایا حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے کہ یہ میری امت کو اللہ کی طرف سے ایک انعام ملا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پچھلی امتوں کے اندر تیمم کا حکم نہیں تھا، ان کو تیمم کی اجازت نہیں تھی۔ اسی بنا پر ایک پتھر پر چاہے جتنے لوگ تیمم کر لیں اور آپ چاہے جتنے دنوں تک تیمم کریں کر سکتے ہیں، اس پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ چیزیں جن پر تیمم کرنا ناجائز ہے جیسے لکڑی، لوہا، اسٹیل، پلاسٹک یا جو چیزیں کل گنائی گئی تھیں، ان چیزوں کے اوپر اگر دھول اڑ کر آ کر جم جائے، غبار آ کر جم جائے اور اتنا جمے کہ ہاتھ کی لکیر اگر آپ کھینچیں تو لکیر پڑ جائے یا ہاتھ مارے تو اڑنے لگے، تو اس صورت میں اس غبار پر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ نیچے بھلے سے وہ چیز ہے جس پر آپ تیمم نہیں کر سکتے، اس غبار پر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ چند مسائل تھے تیمم کے سلسلے میں جو اللہ رب العزت نے یہاں پر تیمم کے مسئلے کو بیان کیا ہے، اور یہی آیت ہے جس سے تیمم کا ثبوت ہوتا ہے اور جو تیمم کے بارے میں آیت پاک نازل ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع بموقع اس کی تشریحات اور توضیحات حدیث کے اندر فرمائی ہیں، اور پھر اس کے بعد حدیث پاک اور قرآن پاک کی آیات کو سامنے رکھ کر حضرات علماء نے اور دیگر مسائل بھی اس سے مستنبط کیے ہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک یہاں بات اور غور کر لیجئے، یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ استنجے سے آ رہے ہیں چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، او لامستم النساء، یا عورتوں کو چھو لیں، لفظی ترجمہ یہ ہے، تب بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ اپنے آپ کو پاک نہ کر لیں۔ اب یہ عورتوں کو چھونے کا کیا مطلب ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور غالباً امام مالک کا بھی یہی مسلک ہے، یہاں پر لفظی معنی مفہوم نہیں ہے۔ چھونے کا مطلب یہ ہے عورتوں کے ساتھ صحبت کر لے، وطی کر لے، جمع کر لے، یہ مراد ہے کہ اگر عورت سے آپ نے صحبت کر لیا وہ مراد ہے، تو اس صورت میں آپ جب تک پاک نہ ہو جائیں تب تک نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ دوسری عبادتیں کر سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور یہی مسلک امام احمد ابن حنبل کا بھی ہے کہ یہاں مس مرات مراد ہے، مطلقاً عورت کو چھونا۔ اسی بنا پر شوافع کے یہاں اگر آپ کا جسم بغیر کپڑے کے، آپ کا ہاتھ بغیر کسی دوسری چیز کے، حائل کے، عورت کے جسم پر چھو گیا تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی ان کے یہاں عورتوں کا چھونا یہ نواقض وضو میں سے شامل ہے۔ اگر کسی نے بغیر کپڑے کے عورت کو ہاتھ لگا دیا تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اس کے اندر شاید کچھ توضیح ہے کہ وہ محرم ہو یا نہ محرم ہو، تو یہ ہے کہ اگر محرم کو ہاتھ لگا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر غیر محرم کو لگا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ تفصیل ہے، ہاں یہ تفصیل ہے، لیکن بیچ میں کپڑا وغیرہ اگر حائل ہے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہاں مطلقاً لامستم سے مراد امام شافعی اور امام احمد بن حنبل مس سے مراد لیتے ہیں، اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جمع مراد لیتے ہیں۔ یہی قول راجح بھی ہے کہ جمع ہی مراد ہے یہاں پر۔ کیوں؟ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، حدیث کی صحیح کتابوں کے اندر ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا حجرہ اتنا چھوٹا تھا، کبھی کبھی اللہ کے نبی جب رات میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے تھے تو میرا جسم اگر زیادہ دور تک پھیل گیا یا ہاتھ پھیل گیا اور اللہ کے نبی کو سجدہ کرنا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں سے کھسکا دیا کرتے تھے، کھسکا دیا کرتے تھے۔ جب میرے ہاتھ پہ ہاتھ لگتا تو میں اس کو سکوڑ لیتی تو اللہ کے نبی سجدہ کرتے۔ یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم حضرت عائشہ سے چھو رہا ہے، اگر مس سے مراد ناقض وضو ہوتا، اس سے مراد وہ ہوتا، تو پھر اللہ کے نبی کی نماز کیسے ہوتی؟ ایسے کئی واقعات ہیں۔ ایک واقعہ ہے، ایک بچی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پر سوار ہو گئی نماز کی حالت میں، جب اللہ کے نبی کھڑے ہوتے تو اس کو اتار دیتے، اور جب سجدے میں جاتے تو پھر وہ سوار ہو جاتی۔ تو ایسا بھی واقعہ ہے۔
تو یہاں پر بھی تو اس کا بدن مس کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ایسے کئی واقعات ہیں حدیث پاک کی کتابوں کے اندر جس میں مس مرات حالت نماز میں ہو رہا ہے. تو اگر یہ مس مرات ہی ناقض وضو ہوتا تو پھر نماز کیسے پڑھتے اللہ کے نبی؟ ایسے واقعات کو سامنے رکھ کر امام ابو حنیفہ نے فرمایا اس سے مس مرات مراد نہیں بلکہ جمع مراد ہے. فقہا کو اجتہاد کرنے کا حق حاصل ہے. نہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو غلط کہا جا سکتا ہے، نہ امام ابو حنیفہ کے مسلک کو غلط کہا جاتا. بس ہر ایک کے اپنے دلائل ہوتے ہیں. یہ دیکھا جاتا ہے جس کی دلیل راجح ہو اس کے مسلک کو راجح قرار دیا جا سکتا ہے. دونوں کی نیت سنت پر عمل کرنے کی، شریعت پر عمل کرنے کی ہے، اپنا مسلک دکھانے کی نہیں ہے. اب اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیے. اللہ فرماتا ہے الم ترى، کیا آپ نے دیکھا نہیں، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتوا، جن کو دیا گیا، نصیباً، ایک بڑا حصہ، من الکتابی، کتاب کا. اس سے مراد یہودی ہیں. تو کیا کیا انہوں نے؟ یشترون الضلالہ، انہوں نے خرید لیا گمراہی کو، ویریدون، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان تضلوا السبیل، تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، تم بھی راستے سے ہٹ جاؤ، تم بھی گمراہ ہو جاؤ. واللہ اعلم، او ایمان والو اللہ ہی بہتر جانتا اور خوب جانتا ہے، بِأَعْدَائِكُمْ، تمہارے دشمنوں کے بارے میں. وَكَفَى، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، ولیت، حمایتی ہونے کے اعتبار سے، وَكَفَى، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، نصیراً، مددگار ہونے کے اعتبار سے. اللہ ہی تمہاری حمایت کے لیے اور اللہ ہی تمہاری مدد کے لیے کافی اور وافی ہے. اگلی آیت کا بھی ترجمہ دیکھیے تاکہ ملانے میں آسانی ہو. اللہ فرماتا من الذین، ان یہودیوں میں سے کچھ ایسے ہیں، ہادو، جنہوں نے یہودیت اختیار کیا، یحرفون، جو بدل دیتے ہیں، الکلمہ، کلمے کو، ام مواضعہ، اپنے جگہ سے، جو تبدیل کر دیتے ہیں الفاظ کو اپنی جگہ سے. یہودیوں میں سے ایسے بھی ہیں. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں وہ، سمعنا، ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، لیکن ہم نے نافرمانی کی، مانا نہیں. وَاسْمَعْ، اور آپ سنیے، غیر مسمعٍ، کوئی بات آپ کو نہ سنائی دے. وَرَائِنَا، اور کہتے ہیں وَرَائِنَا، ہماری رعایت کیجئے. لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنے زبانوں کو مڑوڑ کر. وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین کے اندر تانا زنی کرتے ہوئے. وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ لوگ، قالوا، یہ کہتے کہ سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. وَاسْمَعْ، اور وَانظُرْنَا، اور آپ سنیے اور آپ ہماری طرف نظر عنایت فرمائیے. تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ بہتر ہو رہا ان کے لیے. وَأَقْوَمَ، اور یہ زیادہ درست ہوتا. وَلَكِنْ، لیکن، لَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے لعنت کی ہے ان کے اوپر، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی بنا پر. فَلَا يُؤْمِنُونَ، لہذا وہ ایمان نہیں لا سکیں گے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر ان میں بہت تھوڑے لوگ. دیکھیں یہ جو ترجمہ آیت پاک کا بھی آپ کے سامنے کیا گیا، اس پوری تینوں آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہودیوں کی شرارت بیان فرمائی ہے. سب سے پہلے پر یہ شرارت بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت نے ان کو توریت کا علم عطا کیا تھا. توریت آسمانی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. گویا کہ اللہ کے علم کا ایک حصہ انہیں ملا تھا. بھی اللہ کی کتابیں اللہ ہی کے علم کا حصہ ہیں. تو اب ان کو چاہیے کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے اس عطا کردہ نعمت کا شکر ادا کرتے اور اللہ کی طرف سے اس نعمت پر قدردانی کرتے، اس نعمت اس پر قائم اور دائم رہتے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی طرف سے اس بڑی ملی ہوئی نعمت کی ناشکری اور ناقدری کی کہ اس کو ٹھکرا کر یشترون الضلالہ، انہوں نے گمراہی کو خریدا. وہ گمراہی کیسے خریدی وہ اگلے آیت کے اندر تفسیر بتائی اللہ نے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ خود بنے ہیں ایسے ان کو بھی بنا لے جائیں. مسلمانوں کو اللہ نے آگاہ کیا تم ان کی شرارتوں سے آگاہ رہنا، یہ تمہارے دشمن ہیں. واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ مطلع کر رہا ہے کہ تمہارے دشمن ہیں، لہذا اپنے آپ کو ان سے بہت محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا. لیکن یہ تمہارے دشمن ہیں تو گھبرا مت جانا.
ٹینشن میں نہ آ جانا، اللہ تمہارا حمایتی ہے، تمہارا مددگار ہے۔ اگر یہ شرارت تمہارے ساتھ کچھ کرنا چاہیں گے تو اللہ اس کا توڑ اپنی طرف سے پیدا کر دے گا، لیکن اتنا دھیان میں رکھنا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ آگاہی دی اللہ نے۔ اب یہ کیا کرتے تھے؟ اللہ نے فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، حروف کو اپنی جگہ سے تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ ایک تو اس کا ظاہری مفہوم یہ، توریت کے اندر جو الفاظ آئے تھے اس الفاظ کو چینج کیا، اس کی جگہ دوسرا داخل کر دیا۔ اگر اللہ کے نبی کی یہ صفت بیان ہوئی تھی کہ نبی آخر الزماں جو آئے گا تو اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، تو انہوں نے کر دیا اس کے بال سیدھے ہوں گے۔ اس کی آنکھیں ایسی ہوں گی تو اس کی جگہ چینج کر کے لکھ دیا اس کی آنکھیں ایسی ہوں گی۔ اللہ کے نبی کا پورا حلیہ جو توریت کے اندر بیان کیا گیا تھا اس کے الفاظ چینج کر دیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ الفاظ کو چینج کرنا ہوا، تبدیل کرنا ہوا۔ دوسرا کیا کیا کرتے تھے؟ یہ ان کی شرارت لفظوں میں اور یہ ہوا کرتی تھی کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کبھی آیا کرتے تھے نا، تو ایسے جملے استعمال فرمایا کرتے تھے جس کے دو مطلب نکلتے تھے، ایک اچھا اور ایک خراب۔ ان کی نیت ہوتی تھی خراب مطلب کی، لیکن چونکہ اس کا ایک اچھا مطلب بھی ہوتا تھا، اس بنا پر سننے والا یہ سمجھتا تھا یہ تو بڑے اچھے الفاظ استعمال کر رہا ہے، تو وہ دھوکے میں پڑتا تھا۔ اور کیا کرتا تھا؟ وہ خود اس لفظ کو استعمال کرنے لگتا تھا اللہ کے نبی کے لیے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بات؟ تو خود تو یہ دھوکے میں ہے ہی، یہ گمراہی کو خرید رہے ہیں، نبی کے لیے شرارت والا جملہ استعمال کرتے ہیں، اور ایسے زمانہ لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ دوسرا بھی ان کے شرارت میں آ کر وہی لفظ استعمال کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا ایک شرارت تو یہ کرتے تھے کہ جب اللہ کے نبی کے پاس آتے تو کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نہ مانا۔ اب اس کے ایک اچھا مطلب تو یہ ہے ہم نے آپ کی بات کو سنا، اور آپ کے مخالف جو لوگ ہیں، آپ جس بات کو لے کر آئے اس کے علاوہ جو دیگر باتیں ہیں اس کو ہم نے نہ مانا۔ ایک تو اس کا یہ مفہوم ہے، اور دوسرا مفہوم کیا ہے؟ ہم نے آپ کی بات تو سنا لیکن عمل نہیں کریں گے ہم۔ دونوں مفہوم نکلتا تھا، ایک اچھا اور ایک غلط۔ ان کی نیت ہوتی تھی واسینہ سے کہ ہم آپ کی سن تو رہے لیکن مانیں گے نہیں۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ یہ نیت ہوا کرتی تھی، لیکن مفہوم دوسرا جو اچھا ہوتا تھا، وہ اچھا آدمی صحابہ کرام میں سمجھتا تھا کہ تو اچھے معنی میں وہی لفظ وہ یوز کر دیتا تھا اللہ کے نبی کے لیے۔ یہ پہلے پارے میں بھی اس کا تذکرہ آیا۔ اسی طریقے سے دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا واسمع غیر مسمعین، آپ ہماری بات سنیے۔ غیر مسمعین، کوئی بات آپ کو نہ سنائی دے، اس کے بھی ایک اچھے مطلب ہے اور ایک غلط مطلب۔ اچھا مطلب تو یہ ہے کہ ہم آپ کی بات جو کہہ رہے ہیں آپ ہماری بات پر توجہ فرمائیے، سنیے، اور آپ کو کوئی ایسی بات نہ سنائی دے جو آپ کے دل کو تکلیف پہنچانے والی ہو۔ غیر مسمعین، آپ کوئی ایسی بات نہ سنیں۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ غیر مسمعین، آپ کوئی ایسی بات نہ سنیں جو آپ کے لیے پسندیدہ ہو، یعنی جب بھی آپ کوئی بات سنیں وہ آپ کے لیے تکلیف دہ ہی ہو۔ یہ دوسرا مفہوم تھا۔ ایسا زمانہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے۔ اور تیسرا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا کرتے تھے رائنا۔ رائنا کا ترجمہ تو ہماری رعایت فرمائیے۔ یہودیوں کی زبان میں یہ رائنا گالی کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، یہ گالی کے معنی میں تھا یہ۔ تو اب صحابہ تو یہ سمجھتے تھے کہ رائنا ہماری رعایت کریے، لیکن وہ گالی کے معنی میں لیتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ شرارت جو ہے اے کاش کی وہ نہ کر کے سمینا واسینا کے بجائے سمینا واتانا کہہ دیتے۔ اگر ان کی نیت صاف ہوتی تو واسینا کے بجائے کیا کہتے؟ واتانا کہتے، ہم نے آپ کی بات سن لیا اور ہم نے اسے مان لیا، ہم نافرمانی نہیں کریں گے، اطاعت کریں گے، یہ جملہ کہتے۔ اور وسما کہتے، غیر مسمعین نہ کہتے ساتھ میں، اور رائنا کے بجائے ونظرنا کہتے، یہ بھی اسی مفہوم کے اندر ہے۔ لیکن ان الفاظ کو چھوڑ کر ایسے زمانہ لفظ کا استعمال کرنا، یہ ان کی شرارت ہے۔ ایمان والو، اپنے آپ کو ان جملوں سے بچانا جو استعمال کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ شرارت اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ اس آیت پاک کے اندر ارشاد فرمائی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ،
یہ جو شرارتیں کر رہے ہیں نا، اللہ کی لعنت میں گرفتار ہو چکے ہیں یہ لوگ اپنے کفر کی بنا پر۔ اب ظاہر سی بات ہے ایسی شان میں گستاخی یہ کفر نہیں ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو ان میں ایمان بھی نہیں لائیں گے مگر بہت تھوڑے لوگ۔ اس لیے یہودیوں کی آپ فہرست اٹھا کر دیکھیے، ایمان قبول کرنے والوں کی فہرست آپ کو بہت کم ملے گی بمقابل عیسائیوں کے، کہ وہ ایمان قبول کرنے میں بڑی تعداد میں آپ کو ملیں گے، آج بھی اور پچھلے زمانوں میں بھی۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن یہودیوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو عبداللہ ابن سلام، حضرت سلمان فارسی، اسی طریقے سے کعب ابن احبار، یہ لوگ ہی کچھ چنندہ لوگ ایمان لے آئے تھے، اکثریت ان میں کی ایمان نہیں لے آئے تھے۔ اس کے بمقابل مشرکین مکہ کی ایک بڑی آبادی تھی، کون؟ اوس اور خزرج، دو قبیلے جو مدینے کے اندر آباد تھے، مشرکین کے قبیلے تھے، وہ دونوں پورے کے پورے مسلمان ہو گئے، اور انصاری صحابی وہی بنے، پورے قبائل مسلمان ہو گئے، اور ان میں گنتی چنتی۔ تو فرمایا بہت کم ایمان لے آئیں گے ان کے اندر۔ اب اگلی آیت کا بھی ترجمہ دیکھ لیو، پوری ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یعنی او اہل کتاب، آمنو ایمان لے آؤ، بما اس چیز پر، نزلنا جس کو ہم نے نازل فرمایا، مصدقا لما معکم، جس چیز کو ہم نے نازل کیا یہ تو تصدیق کر رہی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، من قبل، پہلے سے ہی تمہارے پاس جو چیز موجود ہے یہ تو اس چیز کی تصدیق کر رہی ہے، یعنی قرآن توریت کی بھی تصدیق کرتا ہے، قرآن انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے، تو او اہل کتاب اس کتاب پر ایمان لے آؤ۔ من قبل ان نطمسا، قبل اس کے کہ ہم سپاٹ کر دیں، ان نطمسا یا مٹا دیں، وجوہن چہروں کو اپنی اصلی حالت سے، فنردھا علی ادباریہ، یا پھیر دیں ہم اس چہرے کو تمہارے پشت کی طرف، او نلعنہم، یا ہم لعنت فرمائیں ان کے اوپر، کما لعنا اصحاب السبت، جیسا کہ ہم نے لعنت فرمائی تھی سنیچر والوں پر، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم یہ تو ہو کر رہے گا، جو اللہ نے فیصلہ کر دیا وہ تو ہو کر رہے گا۔ اس آیت کے اندر اللہ نے یہ فرمایا کہ اس کتاب پر بھی ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا، اور تمہاری کتاب کی صحیح باتوں کی تصدیق بھی کر رہی ہے، یعنی قرآن پاک کی۔ اگر تم ایمان نہیں لے آتے تو ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کے اس عذاب میں گرفتار ہو جاؤ کہ اللہ تمہاری شکل کیا کر دے؟ مسخ کر دے۔ مسخ کرنے کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں جو اللہ نے فرمایا، تمہارے چہرے کو سپاٹ کر دے۔ کیا مطلب؟ چہرہ پچھلے والے حصے کی طرح ہو جائے، بالکل جیسے گدی ہے، نہ آنکھ رہ جائے، نہ ناک رہ جائے، نہ منہ رہ جائے، بالکل سپاٹ۔ ہاں، اور ایک شکل یہ اللہ نے فرمایا کہ چہرے کو مسخ کر دے، اس کی اصلی شکل سے بدل کر پھر اس چہرے کو پھیر دے تمہارے پیٹھ کی طرف، بجائے سینے کے پیٹھ کی طرف پھیر دے۔ یہ دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اب جو اللہ نے یہ عذاب اس آیت پاک کے اندر بتلایا کہ ایمان لانے اگر نہیں لاتے تو قبل اس کے کہ تم اسی عذاب میں نہ گرفتار ہو جاؤ، تو یہ عذاب ہوا کب؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں قیامت سے پہلے پہلے یہودیوں کو عذاب ہوگا یہ۔ بعض فرماتے ہیں یہ عذاب نہیں ہوا کیونکہ ان میں کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے، اس بنا پر یہ عذاب نہیں ہوا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سوال ہی کیوں پیدا ہوتا ہے کہ عذاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ سوال ہی سرے سے نہیں پیدا ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان نہ لانے پر چہرہ تبدیل ہو جائے ایسا ضروری اور کمپلسری ہے، یہ قرآن کی کسی آیت سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ اگر کوئی ایمان نہیں لے آتا تو اس کا چہرہ مسخ ہو جائے، کسی آیت سے پتہ نہیں چلتا، صرف احتمال ہے۔ احتمال سمجھتے نا، ایک تو ہوتا ہے یقینی اور ایک ہوتا ہے احتمالی۔ احتمال ہے کہ یہ سزا اتنی بدترین ہے، یعنی یہ عمل ایمان نہ لے آنا، کہ اگر اللہ چاہے تو یہ مسخ کی بھی عذاب اور شکل کی تبدیلی والا بھی عذاب دے سکتا ہے۔ احتمال ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایمان نہیں لائے تو ایسا ہوگا ہی، یہ قرآن پاک کی کسی آیت سے پتہ نہیں چلتا۔ اس بنا پر یہ عذاب ہوا یا نہیں ہوا اس میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، احتمال ہے صرف۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہو سکتا ہے کہ اسی عذاب میں اللہ گرفتار کر دے، اور ہو سکتا ہے نہ بھی کرے، اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟
اللہ فرماتا ہے یا اللہ ان پر لعنت فرما دے جیسا کہ لعنت فرمائی تھی سنیچر والوں پر۔ یہ سنیچر والے کون تھے؟ یہ بھی یہودیوں کی ہی جماعت تھی حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں۔ اللہ نے ان کو اختیار دیا تھا ہفتے میں ایک دن عبادت کے لیے چن لو، اس دن دوسرا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ دریا کے کنارے آباد تھے یہ لوگ، دریا کے کنارے، اور ان کا کھانا پینا پیشہ ہی تھا، مچھلی بیچنا کھانا وہی پیشہ ہی تھا ان کا۔ تو ایک دن انہوں نے اپنی طرف سے چنا تھا سنیچر کا دن۔ اللہ نے فرمایا دیکھو یہ چل، اس دن خبردار کوئی مچھلی کا شکار نہیں کرے گا۔ کچھ دنوں تک تو باز رہے، پھر ہیلے نکالنے شروع کیے۔ کیا کرتے تھے؟ سنیچر کے دن جا کر سمندر کے کنارے گڑھے کھود آتے تھے۔ اب وہ پانی سمندر کا بہہ کے آ کے اس گڑھے میں جمع ہو جاتا تھا، اب مچھلیاں اس کے اندر آ کر پھنس جاتی تھی، وہ دوبارہ جا نہیں پاتی تھی سمندر میں۔ یا ایک ہی جال لگا کر چلے آتے تھے، بولے ہم نے شکار تھوڑی کیا، جال لگایا، جا کے اس کو اتوار کے دن نکال لیتے تھے۔ حالانکہ یہ سب منع تھا، ہیلے کرنے شروع کیے۔ پھر آہستہ آہستہ شکار ہی کرنا شروع کر دیا انہوں نے پورا۔ بہت منع کیا وقت کے نبی نے، مانے نہیں۔ ایک دن کیا ہوا، سب سوئے اور جب صبح اٹھے تو سب کے سب بندر بن گئے تھے، ٹوٹل پوری قوم بندر بنا دی گئی۔ اور ایک روایت کے اندر ہے نوجوان تو بندر بنا دیے گئے تھے اور بوڑھے سور بنا دیے گئے تھے، سب کی شکلیں مست ہو گئی تھی۔ انہی میں کے کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کو سمجھایا کرتے تھے ایسا مت کرو، نہیں مانے تو بولے بھائی ایسا کرو کہ ہم الگ چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ رہیں گے، اگر عذاب آیا تو ہم بھی گرفتار ہو جائیں گے۔ وہ ان کی بستی کو چھوڑ کر الگ کنارے ہٹ گئے تھے۔ صبح جب وہ اٹھے تو دیکھے وہاں اٹھ کیوں نہیں رہا ہے کوئی، جب قریب پہنچ کر دیکھے تو دیکھے سب کی شکلیں تبدیل ہیں۔ یہ تو ان کو پہچان رہے تھے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، لیکن ان سب کی شکل چونکہ ایک جیسی بن گئی تھی اس لیے وہ ان کو نہیں پہچان پا رہے تھے۔ یہ ان کو دیکھ کر رو رہے ہیں، ان کو دیکھ کر، اب وہ پہچان ہی نہیں پا رہے اس میں کون کیا ہے۔ بہرحال یہ عذاب مسخ کا آیت اللہ نے فرمایا یا ہم ان پر لعنت فرمائے، ویسے ہی جیسے کہ سنیچر والوں پر لعنت فرمائی تھی۔ یہ مسخ شدہ قوم جو ہوتی ہے یہ 3 دن کے اندر اندر مر جاتی ہے، 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتی۔ اس بنا پر آج جو بندر یا سور پائے جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، یہ اسی نسل کے ہیں نا۔ مسخ شدہ قوم زندہ نہیں رہتی، وہ 3 دن کے بعد مر ہی جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس کی تشریح کی حدیث پاک کو سامنے رکھ کر، آج جو بندر پائے جا رہے ہیں یہ بندروں کی الگ ایک نسل ہے، ایک الگ مخلوق ہے بندر کی۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اور ہماری سائنٹسٹ عجیب، اللہ نے فرمایا ہم نے انسانوں کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، یعنی سب سے خوبصورت ہم نے مخلوق میں انسانوں کو بنایا۔ اور سائنس کیا کہتی ہے، پہلے بندر تھا اور بندر سے چینج ہوتے ہوتے انسان بنائے، ہو سکتا ہے وہی رہے ہوں سائنس والے۔ اللہ نے فرمایا بہترین سانچے میں ڈالا ہے، تو بندر کیسا تھا؟ بندر تو بس صورت ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک سے صریح ٹکرا رہا ہے یہ سائنس کا یہ تجربہ۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اس لیے قابل قبول نہیں ہے۔ دعا فرمائیے اللہ رب العزت قرآن پاک کی صحیح سبن نصیب فرمائے اور کما قوس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔